میرا سوال یہ تھا کہ جو ترمذی کی حدیث ہے 2641 کہ 72 فرقوں میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، جو میرے اور میرے اصحاب ہوں گے اس پر، جی تو یہ حدیث ضعیف بتا رہی ہے، سرچ کرا تو کیا یہ صحیح حدیث ہے یا ضعیف ہے؟ مطلب دوسرے اس میں جو کسی میں اور میرے کا اصحاب نام ہے نہیں بتایا گیا ان ہے. میں آپ کا سوال یہ ہے نا کہ اس زمانے میں کون ہے وہ، تو بھائی نہیں، وہ ان اس کا میں یہ بھی کہنا ہے یہ جی حدیث کے لیے ضعیف ہے. کیا یہ حدیث یہ کیوں پوچھ ضعیف رہے ہے ہیں؟ بھائی، کیوں ضعیف ہے بتائیے آپ. میں نے سرچ کیا 2641 ترمذی کی سنن.com پہ ٹھیک ہے ضعیف بتا رہی ہے حدیث. ٹھیک ہے، کس نے ضعیف کہا ہے؟ زبیر علی زئی کی تحقیق میں. ٹھیک ہے، انہوں نے ضعیف کہا ہوگا، لیکن ہم جب اس روایت کو کوٹ کرتے ہیں اس ہسٹری میں آپ جا کے سن لیجیے، میں نے درجنوں بار کوٹ کیا ہوگا. میں ہمیشہ تاریخ واسط سے پیش کرتا ہوں اس کو، ترمذی سے نہیں. تاریخ واسط کی جو سند ہے اس میں وہ پرابلم نہیں ہے، وہ ضعف نہیں ہے جو سند ترمذی کی سند میں ہے. تاریخ واسط کی جو روایت ہے وہ صحیح روایت ہے، وہاں سے میں ہمیشہ اس کا حوالہ دیتا ہوں. جی، اس کی تو سند کیا پہ کوئی آپ اعتراض ہوتا بتا سکتے ہیں. تو کیا اہل حدیث سلفی کی حدیث منہج پر ہے؟ پہلے کیا حدیث چیز؟ کا مسئلہ کلیئر ہوا، حدیث صحیح ہے ضعیف ہے کلیئر ہوا. سوالات بھائی، جی ہاں پہلا سوال کلیئر جی ہو ہاں گیا صحیح کہ ہے. حدیث صحیح ہے ضعیف. جی ہاں، وہ شیخ فرقہ کفایت نے کون سا سوال ہے ابھی سنن اس ترمذی کی زمانے میں؟ روایت میں ہے مسئلہ ہے، مجھے پتا ہے، اس لیے میں ہمیشہ اس کو تاریخ واسط سے پیش کرتا ہوں. وہ بھی امام ترمذی کے معاصر تھے، وہ بھی اس کتاب کے مصنف امام ترمذی ہی کے دور کے ہیں، اسی سیم زمانے کے ہیں. ان کی کتاب اتنی مشہور نہیں ہے، لیکن اس کتاب میں جو سند ہے یہ ترمذی کی سند سے زیادہ مضبوط ہے، اور کو محدثین نے صحیح بھی قرار دیا ہے، اور سارے رجال کی توثیق بھی موجود ہے. اگر اس میں کوئی آبجیکشن ہو تو آپ لکھیں یہ سوال، میرے خیال سے یہ بات واضح ہو گئی ہے. جی ابھی بولو اس دوسرا سوال. زمانے میں کون سا فرقہ وہ فرقہ اس حدیث کے تابع ہے؟ مطلب کون سا فرقہ وہ حدیث کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل الحدیث الحمدللہ، کیونکہ اس میں جو وصف بتایا گیا ہے، وصف کیا بتایا گیا ہے کہ ما انا علیہ الیوم و اصحابی، کہ ان کی علامت یہ ہے کہ وہ ان چیزوں پر ہوں گے جن پر آج میں ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر تھے؟ قرآن اور حدیث. آگے ہاں کہا جی. و اصحابی، اور میرے صحابہ. تو اہل حدیث کا یہی منہج ہے کہ قرآن، حدیث اور صحابہ. نہیں، تو دوسری یہ حدیث جو تو کچھ اور ہی وصف ہے، کہہ یہ رہی ہے جو نا. خوبی مطلب ہے، یہ اہل الحدیث کے پاس جو ہے. یہ جس کے پاس بھی، اگر کسی نے کوئی اور بھی نام کا اپنے آپ کو اثری کہا، محمدی کہا، سلفی کہا، جو بھی کہا، لیکن اگر یہ وصف پایا جاتا ہے تو وہ اس میں شامل ہے. جی، سنن ماجہ والی حدیث 3992 میں جماعت کا لفظ ہے، مین باڈی. تو اس مین باڈی کا ہاں جی، کیا کہنا چاہتے ہیں اس سے آپ؟ مطلب اس میں جو مین جماعت بول کے ہے، اس کا جماعت کا لام نہیں لیا، جو زیادہ تعداد میں ہے، مطلب اس مین باڈی جو ہے اس کے مراد کون ہے؟ مطلب زیادہ تو حنفی ہے صحابہ ہے، اور مطلب کون ہے؟ تو اس سے مراد جو صحابہ کی جماعت ہے، مسلمانوں کی جماعت ہے، اس سے آپ کو نہیں ہٹنا ہے. بھائی جماعت جب بولا جاتا ہے تو ایک جماعت جو مطلب حکومت ہے اس کو بھی بولا جاتا ہے جماعت، مسلمانوں کی جماعت. اور یہ کہ صحابہ کا جو طریقہ ہے، صحابہ کا جو منہج ہے، اس کو بھی بولا جاتا ہے جماعت کے ساتھ رہنے، صحابہ کرام کے طریقے سے نہیں ہٹنا. جی اچھی بات ہے، وہی سوال تھا، مین سوال. تو بھائی حدیث کی تشریح ہوتی ہے نا، دوسری حدیث جی میں آئے کہ صحابہ کے طریقے پر رہنا، تو جماعت صحابہ مراد ہے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں.